چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی قافلے کا سربراہ، دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کرایا، چونکہ بڑے دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور تمازت آفتاب سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر حضور کی شہزادیوں کو ننگے آسمان کے نیچے بیٹھا، پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچلاتی دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی پیاری لخت جگر شہزادی سیدہ سکینہ، اصل نام ان کا عربی وزن میں سکینہ ہے، عرف عام میں سکینہ چلتا ہے، سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ۔ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک درخت ہے، ٹیلا ہے، چھوٹا سا ٹیلے کے ساتھ جھاڑی ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ کے اندر اس سائے دار چھوٹی سی جھاڑی میں جا کے مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئی، ریتلے سرہانے پہ لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس درخت کی جھاڑی کی، پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا۔ اور کجاوے میں تھی، چونکہ سیدہ سکینہ اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے قافلہ چلا۔ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس نیزے کو اکھاڑ کے آگے چلے، پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلا، گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، ان کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں، وہ اپنی ہمشیرہ، اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، عرض کیا پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، سر انور آگے نہیں چلتا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، جب جواب نہیں آیا تو وہ تڑپ اٹھی، اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں۔ شاید جہاں کجاوے قافلہ رکا تھا، اب رات کا وقت ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی، شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سایہ تھا، دوڑتی پیچھے پہنچی، اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا، وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ۔